الحمد للہ ذی المجد والعلا فالق الحب والنوا مالک الارض والسماء وما بینہما وما تحت الثری والصلاة والسلام علی من قال نبیا وآدم بین الطین والماء وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ سب سے اولا نبی سب سے بالا نبی سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا دونوں عالم کا دولا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولا سب سے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا بعد از حمد و صلاۃ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عقیدت و محبت کے نذرانے پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے بانیان محفل اور اس خوبصورت بزم کو سجانے والے تمام رفقاء کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
یقین جانیں یہ برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد عرفان صدیقی صاحب دامت فیضکم العالی کا یہ مجھ پہ احسان ہے کہ یہ اتنا پیار اور اتنی محبت دیتے ہیں۔ بجا طور پر مجھ سے کہیں زیادہ علمی آگہی اور دسترس رکھتے ہیں، سبحان اللہ، اور آپ کے لیے یہ سرمایہ نعمت ہیں اس علاقے میں۔ سبحان اللہ، اور میں یہاں سامنے بیٹھ کے نہیں، میں ان کی غیر موجودگی میں بھی یہ بات کہتا رہتا ہوں، اور بالخصوص میں کبھی کبھی سدوال والے لوگوں سے تذکرہ کرتا ہوں اور جھگڑا بھی کرتا ہوں کہ جس طرح کر کے انہوں نے اپنے آبائی گاؤں اور گھر میں اور پھر اس کے قرب و جوار میں دینی شعور اور آگہی کے نام سے محنت کیا۔ بچے کی تقریر آپ سن رہے تھے، یہ ان کا پالش کیا ہوا ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں ندرت تھی، خوبصورتی تھی، حسن تھا۔ یہیں سے آپ جب اٹھتے ہیں نا تو بچپنے سے ہی محبت کا آغاز ہوتا ہے، زبان کھلتی ہے۔ کتنی مبارک ہے زبان جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کھلے، کتنے مبارک ہیں وہ والدین جن کے بیٹے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی تعریف میں اپنی زبان کھولتے۔ اللہ پاک ان کا یہ اعتماد، حسن ظن، ان کی یہ محبت، اسے دوام عطا فرمائے، آپ کے لیے امر کر دے، اور اس علاقے کے لیے ان جیسے وجودوں کا سایہ تا دیر سلامت رہے۔ یہ ایک بڑا خوبصورت مذہبی گھرانہ ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں، انہوں نے عرفان صاحب جیسے بیٹے ہمیں دیے ہیں۔ اللہ ان کے والدین پہ کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ میں یقین کریں، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میرے والد نے زندگی میں کبھی مجھے کوئی اور کام نہیں کہا تھا، جب بولتے تھے یہی کہتے تھے، مجھے پڑھتے نظر آؤ، یہی میرا سرمایہ ہے۔ تو اگر آج کہیں میرے لفظوں میں کوئی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر یا خوشبو موجود ہے تو یہ اس ہستی کی امانت ہے جو آج قبر میں سو رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں میری ہر نیکی کا، خواہ وہ کم درجے کی ہے یا بڑے درجے کی یا ہے یا نہیں، اس کا سارا اجر ان کے لیے ہے۔ اللہ سب والدین کو ایسی اولادیں عطا فرمائے۔ بارگاہ سرور کونین میں مجھے بھی حاضری کا حکم ہے، اور میں نے 3 پارے کی پہلی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اسی آیت طیبہ کے مختصر مضمون آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کی تائید سے، اس کے حبیب مکرم کی نگاہ فضل سے۔ عنوان آج گفتگو کا یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام فضیلت قرآن کی روح سے کیا ہے۔ بات تو وہی ہے نا جو اللہ نے کی ہے۔ تو بات شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یعنی اس ایک مصرے نے کیا کچھ بتایا ہے کہ جیسے وہ اپنی الوہیت میں یکتا ہے، جیسے وہ اپنی توحید میں یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی اور کوئی مثل نہیں۔ اللہ جل مجدہ نے اپنی مخلوق میں ایسا ہی بے مثال مصطفیٰ کو کر دیا، مخلوق میں ایسا ہی بے مثال مصطفیٰ کو فرما دیا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں حضور کا کوئی ثانی نہیں، کوئی مثل نہیں۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ایک اللہ ان سے بڑا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ایک اللہ ان سے بڑا ہے۔ یہ رتبہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کسی نے کہا تھا نا کہ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، یہ وہ مقام ہے کہ اگر میں 1000 بار اپنی زبان کو عطر اور گلابوں سے دھو کر بھی آ جاؤں، ہنوز نام میں تو گفتن کمال بے ادبی، پھر بھی مصطفیٰ کا نام آتا ہے، مجھے شرم آتی ہے، میری زبان اس قابل نہیں کہ یہ اس پیارے آقا کا ذکر کرے، کیونکہ یہ وہ ہستی ہے جس ہستی کو اللہ کریم نے سراج منیرہ بنایا ہے۔ سورج
اور یہ ایسا سورج ہے جو ظاہر کو نہیں باطن کو بھی روشن کرتا ہے۔ صبح جو سورج نکلے گا نا یا نکلتا ہے وہ صرف ظاہر کی روشنی ہے، وہ ظاہر کو روشن کرتا ہے۔ اگر اس کے سامنے کوئی پردہ ڈال دیں تو پردے کے پیچھے اس کی روشنی جاتی نہیں۔ مصطفیٰ کریم وہ سورج ہیں جو دلوں کے نہا خانوں کو بھی روشن کرنے والا ہے، بند دلوں کے دریچے کھولتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سوچ اور فکر سے بھی ماورا ہے کہ آقا کا مقام کیا ہے۔ ایک بہت خوبصورت عالم دین ہو گزرے، وہ اپنی گفتگو میں فرمایا کرتے تھے، لوگو جہاں تمہاری عقلوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مصطفیٰ کا مقام شروع ہوتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی لکھا، آپ فرماتے ہیں جو یہ اس سوچ میں پڑے ہیں، اس سوچ میں پڑے ہیں کہ رسول اللہ کے ادب کی حد کیا ہے، جہاں تمہارے ادب کی اخیر ہوتی ہے وہاں سے ادب مصطفیٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ سو ناپنے کا یا برابری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آئیے جو قرآن عظیم نے حضور کا مقام فضیلت بیان کیا، اللہ جل مجدہ ایک ہی آیت میں ساری بات سمجھا دیتے ہیں۔ یہ شان ہے پروردگار کے اس کلام کی، کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر درجے دیے ہیں، بعض کو بعض پر فضیلتیں عطا کی ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ نبی اور رسول ہونے میں سارے برابر ہیں، نبی اور رسول ہونے میں، اللہ کا پیغام لانے میں سب برابر ہیں کہ وہ ایک ہی پیغام لے کر آئے، کیا؟ لا الہ الا اللہ تفلحو، اللہ کی بارگاہ سے اس کی بندگی کا اقرار کر لو، اس کی الوہیت کا اقرار کر لو، یہ کہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فلاح پا جاؤ گے۔ ہر نبی نے، ہر رسول نے اپنی امت کو یہی پیغام آ کر دیا، تو نبوت اور رسالت میں تو سب برابر تھے، لیکن اللہ فرماتا ہے میں نے فضیلت کے اعتبار سے بعضوں کو بعضوں پر درجے دیے، فضیلت کے اعتبار سے بعضوں کو بعضوں پر درجے عطا فرمائے۔ پھر دو مثالیں دے دی اسی آیت میں صرف سمجھانے کے لیے، کہ منہم من کلم اللہ، ان اولو العزم رسولوں میں کچھ وہ ہیں جن کے ساتھ ہم نے ڈائریکٹ بات کر لی ہے، چہرہ نہیں دکھایا، ظاہر نہیں ہوئے، پردے کے پیچھے سے انہیں لذت کلام دی۔ اور وہ اس مالک کی لذت کلام بھی کیا تھی کہ جب وہ کانوں میں رس بھری آواز پڑی نا تو موسیٰ نے کہا رب آرنی انظر الی، مالک کریم تیری آواز کتنی پیاری ہے، اے کاش موسیٰ ان آنکھوں کے ساتھ تجھے دیکھ بھی لیتا، تیرا دیدار بھی ملتا۔ تو فوراً جواب آیا لن ترانی، موسیٰ تجھ میں دیکھنے کی ہمت نہیں، تجھ میں دیکھنے کی ہمت نہیں، تیرا مقام رویت کا نہیں ہے، سماعت کا ہے، تو سن سکتا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں اللہ کریم نے مطلقاً نفی نہیں کی کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا، مطلقاً نفی نہیں کی، بلکہ فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ پتہ چلا کوئی ہوگا جو دیکھے گا۔ اور پھر بڑا دقیق اشارہ یہاں فرمایا، کہا منہم من کلم اللہ، یہ من جزوی، کچھ ہیں جو جن سے کلام ہوا، اس کا مطلب ہے کچھ وہ ہیں جن کو کلام سے بھی اوپر کا درجہ دیا۔ اور یہ آپ سادے سے بندے سے بھی پوچھیں نا تو وہ کہے گا کلام سے اگلا درجہ رویت کا ہے، کلام سے اگلا درجہ ایک ہے پردے کے پیچھے سے بات سننا، اس سے اگلا درجہ یہ ہے کہ بے حجاب دیدار کر کے سننا۔ اور اس محبوب کی وہ رویت کی شان بیان کرتے ہوئے جس کو اوپر والا درجہ عطا کیا، اور وہ ایک ذات محمد عربی ہے، اس کے بارے میں پھر رب کریم ارشاد فرماتا ہے جب وہ مقام آیا کہ ہم بے حجاب ہوئے اور میرے محبوب نے میرا بے حجاب دیدار کیا، تو قسم مجھے اپنی ربوبیت کی، محبوب نے آنکھ بھی نہیں جھپکی، ایسا دیکھا کہ آنکھ بھی، سورہ نجم میں آپ پڑھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں
اس کی آنکھ ذرا برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوئی، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا، ان نظروں میں ایسی طاقت رکھ دی۔ ادھر کہا خبردار موسیٰ، میں ایک تجلی ڈالتا ہوں، تو تجلی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ادھر کہا وہ محبوب آیا، اس شان کے ساتھ آیا کہ میرے قریب آ کر قرب کی اس منزل پر دنا فتد اللہ فکان قاب قوسین او ادنا، یہ جو او ادنا کہا تو فاصلے ہی مٹا دیے۔ اتنے قرب میں آ کر بھی محبوب نے دیکھا، اور یوں دیکھا کہ نہ اس کے دل نے جھٹلایا، نہ اس کی نظر نے کسی اور طرف متوجہ ہوئی، تو دیکھتا ہی رہا۔ یہ مقام فضیلت ہے۔ کہا ہم کچھ نبی وہ ہیں جن کو ہم نے کلام دیا ہے، اور کچھ کے درجے ورفع بعضهم درجات، بعض کے درجے اس سے بھی بلند کر دیے، اور یہ جو بکانا درجے اس سے بھی بلند کیے ہیں اس میں صرف مصطفیٰ آتے ہیں، کیونکہ کلام سے اگلا درجہ رویت کا ہے۔ پھر فرمایا دوسری مثال کا وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، دیکھو ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں، وہ مقام دیا کہ اگر پرانی سے پرانی قبر پر کھڑے ہوتے، ایک بار کہہ دیتے کم بِإِذْنِ اللہ، تو مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا۔ یہ شانیں عطا فرمائیں، عیسیٰ کو فضیلت عطا کی، تو ہم نے نبیوں کو مقام فضیلت دیے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ فضیلت کیا ہے کہ حضور کو سب سے اعلیٰ مقام پہ فائز کیا، اور ان پورے گروہ انبیاء اور رسل کو شب معراج مصطفیٰ کریم کے پیچھے اقتداء میں جمع کر کے حضور کو امام الانبیاء بنا دیا، امام الانبیاء بنا دی۔ بالکل میں اختصار کے ساتھ، تاکہ آپ کے وقت میں محفل ختم ہو اور ہم کچھ لے کر بھی جائیں۔ پہلی آیت ہم نے پڑھی تیسرے پارے کی، یہ پہلی آیت ہے طیبہ، جس میں یہ واضح اعلان کیا کہ ہم نے نبیوں میں سے بعض کو بعض پہ فضیلتیں عطا فرمائی۔ ایک بڑی پیاری بات ایک مفسر نے لکھی، کہتے ہیں 4 بیٹے اگر ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں نا، تو یہ رب کی شان ہے کہ چاروں بیٹوں کا ذہن، سوچ، فکر، انداز مختلف ہوتا ہے، حالانکہ وہ 4 بیٹے کہلاتے ہیں، وہ چاروں بیٹے ہیں، چاروں کے ساتھ باپ کا ماں کا سلوک بھی ایک جیسا ہوتا ہے، وہ غذا بھی ایک جگہ کھاتے ہیں، لیکن اللہ کریم نے استعدادیں الگ الگ عطا فرمائی ہیں، قوتیں الگ الگ عطا کی ہیں۔ کوئی ان میں سے ڈاکٹر بننے کے قابل ہے، کوئی ان میں سے کسان بنتا ہے، کوئی ان میں سے انجینئر بنتا ہے، کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا، اس کا ذہن ڈل ہوتا ہے۔ ایک ہی اولاد ایک ہی گھر میں پیدا ہو رہی، ایک ہی، وہ کہتے ہیں کہ ایک چنگاری میں کھانا کھاتے، ایک جگہ رہتے ہیں، لیکن استعدادیں مختلف ہوتی، بلا تمثیل و تشبیہ۔ خالق کائنات نے تمام انبیاء اور رسل کو اپنی طرف سے مبعوث کیا، لیکن اللہ فرماتا ہے میں نے شانیں مختلف عطا کی ہیں، درجے مختلف عطا کیے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار شانوں میں سے ایک بڑی شان جو قرآن نے بیان کی، وہ تقدیراً اور حکماً سارے نبیوں کو حضور کا غلام بنایا۔ دیکھیں امت تو غلام ہے ہی نا، ہم تو امتی ہیں۔ اللہ کریم نے ہمیں اس دور میں پیدا کیا جو دور محمد عربی کا دور ہے، آج بھی دور رسالت مآب ہے نا، ہمیں حضور کے دور میں پیدا کیا، لیکن اس دور پاک سے پہلے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء اور رسول تشریف لائے، اپنے اپنے دور میں رب نے حکماً سب کو حضور کی غلامی عطا فرمائی۔ آپ پڑھتے ہیں وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ لوگو اے میرے گروہ انبیاء اور رسول سنو، میں تمہیں کتاب دینے والا ہوں، حکمتیں دینے والا ہوں، مقام اور فضیلتیں عطا کرنے والا ہوں، لیکن سنو تمہارے آخر میں پھر میرا ایک رسول آئے گا۔ حکم دیا، وہ حکم کیا؟ 2 تاکیدوں کے ساتھ، لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، تمہیں ہر حال میں اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کے دین متین کی مدد بھی کرنی۔ تو ہم تو غلام اللہ کی عطا سے بنے ہیں نا، کہ ہمیں اس امت میں پیدا کیا گیا۔ اللہ کریم نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو حکم دے کے غلامی عطا فرمائی، اور اسی آیت کے آخر میں جا کے کہا فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ،
نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے مخصص ہیں، چنے گئے ہیں، انہیں اللہ فرما رہا ہے خبردار اگر تم میں سے بھی کسی نے انکار کیا، حالانکہ وہاں انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ نبی اللہ کی نافرمانی کرے؟ یعنی جو سوچے وہ بھی کافر ہے۔ اس مقام پر بھی رب کریم نے ان ہستیوں سے کہا خبردار، آج جو عہد میں نے تم سے لے لیا ہے، آج جو یہ وعدہ میں نے لیا ہے کہ تم میرے نبی کی غلامی کرو گے، اگر سرے منہ بھی کوئی ایک طرف ہٹا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، صرف نبوت واپس نہیں لوں گا، فاسق بنا دوں گا۔ صرف نبوت واپس نہیں لوں گا، درجے واپس نہیں لوں گا، میں فاسق کر دوں گا اگر تم میرے محمد سے ایک بال برابر بھی ایک طرف ہو۔ یہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ حضور کا مقام فضیلت ہے کہ سارے نبی اور سارے رسول بھی حکمن حضور کے غلام ہیں، حکمن حضور کے غلام۔ آگے چلیے، اللہ کریم کی بے پناہ عنایات میں سے جو سب سے بڑی عنایت ہے نا، وہ ہے رحمت۔ سبحان اللہ، سبحان آپ بے شک کھنگال کے لے آئیں، قرآن عظیم کو کھنگالیں، حدیث کو پڑھیں، دین کو پوری طرح۔ جو سب سے بڑی اللہ پاک کا فضل ہے نا ہم پہ، سب سے بڑی جو نعمت رب نے ہم پہ کی ہے، وہ نعمت رحمت ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے۔ حضرت احمد سعید کاظمی ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں میلاد پاک کے باب میں، وہ فرماتے ہیں ذرا غور تو کرو، تم عالم ارواح میں تھے تو اللہ کی رحمت کے محتاج تھے، پھر عالم ارواح سے تم شکم مادر میں آئے تو نطفے سے لے کر تولد تک ہر لمحے تم اللہ کی رحمت کے محتاج تھے۔ نطفے کو علقہ بننے میں، علقہ کو مدغہ بننے میں، مدغہ کو لحم بننے میں، لحم کو انسان بننے میں، اور پھر تیرے تولد ہونے تک، اس پورے پروسیس میں بھی تم اللہ کی رحمت کے محتاج تھے۔ پھر تمہاری پیدائش ہو گئی تو لمحہ پیدائش سے لے کر زندگی کی آخری گھڑی تک، پوری زندگی کے ہر حال میں جس چیز کی تمہیں سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ اللہ کی رحمت ہے، وہ اللہ کی۔ پھر تمہارا وصال ہوا، موت آئی، موت سے لے کر قبر تک، قبر سے لے کر حشر تک، اور حشر سے لے کر جنت تک، اس پورے دور میں بھی جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ رحمت خداوندی ہے، وہ رحمت خداوندی ہے۔ تو منطقی نتیجہ کیا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کی ہر ایک کو احتیاج ہے، بغیر رحمت خداوندی کے ایک پتا بھی اپنی جگہ سے حرکت کر سکتا نہیں، خواہ پانیوں کی مچھلیاں ہو، فضا کی مخلوق ہو، زمین کی ہو یا عرش کی ہو، فرشتے ہو یا انسان ہو، کائنات کی ہر شے رحمت خداوندی کے محتاج ہے، اور رحمت مصطفیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرمایہ اہل سنت۔ کائنات کی ہر ایک چیز اللہ کی رحمت کی محتاج ہے، اور جس چیز کی ہر ایک شے کو ضرورت تھی رب کریم نے وہ وصف اور وہ شان مصطفیٰ کو عطا کر دیا، وہ وصف مصطفیٰ کو عطا کر دیا۔ اب جس دن سے کائنات شروع ہوئی اس دن سے لے کر کائنات کے اختتام تک، اور پھر جنت اور دوزخ کے فیصلوں تک، ہر ایک حضور کا محتاج ہو گیا، کیونکہ حضور رحمت ہے، اور رحمت کا ہر کوئی محتاج ہے، تو گویا سب حضور کے محتاج ہے، سب حضور کے۔ یہ حضور کی شان فضیلت ہے۔ نبی سارے حکمن، حضور کے غلام، سبق یاد ہوگا نا، نبی سارے، اس لیے ہم ہر لمحہ حضور کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے ہم یہ مجلسیں سناتے ہیں اور سجاتے ہیں اور اتنے اہتمام کرتے ہیں کہ حضور کے سوا تو ہم کچھ بھی نہیں، کہ سرکار رحمت ہیں، اور وہ وجود جسے اللہ نے رحمت بنایا کل کائنات کو اس کا محتاج کر دیا۔ شرم آتی ہے جب جو لوگ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو، یا رسول اللہ نہ کہیں تو اور کیا کہیں۔ ندا تو بنائی ہی رب نے حضور کے لیے ہے کہ حضور کو ندا دو، مصطفیٰ ہاتھ اٹھائیں گے تو تمہاری بات بنے گی۔ اسی ضمن میں، اسی مضمون میں قرآن عظیم کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ،
खबरदार तुम में से कोई जुल्म कर ले तो माफ़ी मांगने के लिए अल्लाह की बारगाह में ना आए। तुमने माफ़ी भी लेनी है, गुनाहों की बख्शिश लेनी है तो रब के पास नहीं आना। कहा जाऊ का हबीबी ने बता ये तेरी चौखट पे आए, तेरी चौखट पे आए और तेरी बारगाह में आकर फस्तगफिरुल्लाह, फिर अल्लाह को इस्तिगासा करें, फिर रब से माफी मांगे, फिर तलब करें। और शर्त यह है वस्तगफर लहुमुर रसूल, ऐ मेरे प्यारे हबीब तू भी उनके लिए अपने गोरे गोरे हाथ उठा, तू भी अपने हाथ उठा के कह मौला इन्हें माफ कर दे, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तब ये अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला भी पाएंगे, रहम फरमाने वाला भी पाएंगे। अब मुझे बताओ जब तक तौबा पे दस्तखत मुस्तफ़ा के नहीं होते तो तौबा ही कबूल नहीं होते। हुजूर ऐसी रहमत है कि हुजूर ने इशारा करना है तो रब ने अता कर देता, वही है, देता वही है, लेकिन देता वास्ता मुस्तफ़ा से है। आला हजरत ने क्या कहा, बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं इसमें कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। सुभान अल्लाह। जो दरे मुस्तफ़ा पे नहीं झुका लाख बार अल्लाह की बारगाह में झुकता रहे, रब फरमाता मुझे तेरे सजदों की भी एहतियाज नहीं। अल्लाह ने तो एक आदम की गुस्ताखी पे शैतान को निकाल दिया था, कहां इमामुल अंबिया की बात। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को वो वसफ अता किया जिस वसफ के बगैर या जिसकी जरूरत के बगैर कोई वजूद अपने वजूद को बाकी ही ना रख सके, और वो सिफत रहमत है, वो सिफत रहमत है। हुजूर का वजूद रहमत बनाया और ऐलान किया लोगों ये सिर्फ रहमत नहीं, रहमतुल लिल आलमीन, ये सारे जहानों के लिए रहमत है, सारे जहानों के लिए रहमत। हुजूर अलैहिस्सलाम का तीसरा बड़ा वसफ जो कुरान बयान करता है वो है जिक्र मुस्तफ़ा की उमूमियत, जिक्र मुस्तफ़ा की उमूमियत, यानी जैसे सरकार का जिक्र हुआ ऐसे किसी का नहीं हुआ। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं जाल तो जिक्रों का जिक्री, ऐ मेरे महबूब मैं रब हूं ना, जो चाहूं कर दूं, मैंने तेरे जिक्र को ही अपना जिक्र बना दिया है, तेरे जिक्र को ही अपना जिक्र बना दिया है। यानी कोई सारी रात मोहम्मद मोहम्मद पुकारता रहे, कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी रात हुजूर का नाम लेता रहे। अल्लाह फरमाता है हम कहेंगे ये सारी रात रब रब करता रहा। सारी रात अल्लाह अल्लाह करता रहा। जाल तो जिक्रों का जिक्री, महबूब मैंने तेरे जिक्र को ही अपना जिक्र कर दिया। इज़ा ज़ुकिरता ज़ुकिरतु मई, जब भी मुझे याद किया जाएगा महबूब साथ तेरा जिक्र होगा, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह से तो बात बनती ही नहीं। बात तब बनती है जब कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर। बड़ी प्यारी बात है, शायद पहले भी मैंने कभी की हो। आप कलमा तैयबा का तर्जुमा पढ़ते हैं ना, आज लोग कहते हैं जी हुजूर तो वफात पा गए, ये 12 यौम वफात था, वफात का गम मनाना चाहिए था, तुम हुजूर की महफिलें और मिलाद मना रहे हो, हुजूर की तो 12 वफात है, कहते हैं ना लोग। अल्लाह करीम सारे तमाम उसने फरमा दिए, जो कलमा तैयबा दिया ना उसी में ये ऐलान कर दिया, खबरदार मेरे हुजूर के मेरे महबूब के ना होने का जिक्र ना कहीं कर बैठना, तुम्हारा ईमान ही नहीं रहेगा। मैं पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आओ मिल के तर्जुमा करें। नहीं कोई माबूद सिवाय मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे। यार 1400 साल पहले वो तो चले गए, कलमा तैयबा क्या नहीं ना आप मुझे तर्जुमा करने दे रहे, क्योंकि जो ये तर्जुमा करे वो इस्लाम से खारिज हो जाए।
حال میں ترجمہ کرنا ہوگا، اور کرتے ہیں کیا؟ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ادھر کلمہ پڑھو اور یہ اقرار کرو کہ رسول اللہ ہیں، اور ادھر تم حضور کی وفات کی بات کرو۔ یہ موت بھی مخلوق تھی، اور مخلوق میں سے کوئی رسول اللہ سے اعلیٰ نہیں۔ وہ آئی ضرور کہ اسے آنا تھا اللہ کی حکمت سے، لیکن آئی اور گزر گئی، آئی اور گزر گئی۔ حضور آج بھی حیات برزخی کے ساتھ اپنے اعلیٰ مقام پر، اپنے اعلیٰ مقام پہ تشریف فرما ہے۔ حضور اس دور میں تھے، سرکار اس جہان کو دیکھ لیتے تھے، آج اس جہان میں ہیں تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ نہ وہاں نہ یہاں رہتے ہوئے احتیاج تھی، کوئی مجبوری تھی، نہ وہاں رہتے ہوئے کوئی مجبوری ہے۔ میں دلیل دینا چاہوں تو مختصر بات کر کے آگے گزر جاؤں۔ سرکار نے نہیں فرمایا کہ یوم معراج، لیلہ معراج، جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے اوپر سے گزرا تو میں نے موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ سرکار اگر اس جہان سے اس میں دیکھ سکتے تھے تو آج اس سے اس میں نہیں دیکھ سکتے۔ حضور کے لیے، حضور سارے زمانوں کے لیے تھے اور ہیں، حضور سب زمانوں کے لیے ہیں، پچھلے دور کے لیے بھی سرکار موجود تھے۔ وَإِذْ کا لفظ قرآن میں جہاں بھی آتا ہے، علماء مفسرین فرماتے ہیں اذ بمانا اذکر ہے، اذکر، محبوب ذرا وہ وقت یاد تو کرو، اور یاد اسے کرایا جاتا ہے جو موجود ہو۔ گویا سرکار ہر دور میں موجود تھے، عالم ارواح میں تھے تو اس جہان میں نظر رکھی ہوئی تھی، عالم اجسام میں آئے تو ادھر بھی نظر تھی، نیچے بھی نظر تھی، کوئی شے سرکار سے پوشیدہ نہ تھی۔ پھر کیونکہ حضور رحمت ہیں، جو رحموں میں تھے وہ بھی رحمت کے محتاج، جو گھروں میں تھے وہ بھی رحمت کے محتاج، جو قبروں میں تھے وہ بھی رحمت کے محتاج، جو حشر میں پہنچیں گے وہ بھی رحمت کے محتاج۔ تو حضور کو تو ہر جگہ ہونا ہے نا۔ پھر قرآن عظیم کتنا واضح کہتا ہے انا ارسلناک شاہدن، صرف قرآن سے بات کرتے اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے۔ کہاں لکھا ہے کہ امت محمدی کے شاہد ہیں؟ کہاں تصریح ہے کہ حضور اپنی امت کے شاہد ہیں؟ حضور صحابہ کے شاہد ہیں، حضور جو موجود تھے ان کے شاہد ہیں، یہ شاہدن ہے۔ اور تنوین بتا رہی ہے حضور اگلے پچھلے سب کے شاہد ہیں۔ اور پھر یہی قرآن، اگر القرآن یفسر بعدہ بعدا، بعض قرآن بعض کی تشریح کرتا ہے، اسی قرآن میں آگے چل کے اللہ فرماتا ہے جب ساری امتیں لاؤں گا حشر کے دن، نبیوں کو کہوں گا اپنی اپنی امت کی گواہی دو، نبی اپنی اپنی امتوں پہ گواہ بنیں گے، پھر نبیوں پر گواہی کا وقت آئے گا، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے میرے محبوب ہم آپ کو سارے نبیوں پر گواہ لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو گواہ کون بنتا ہے؟ جس نے واقعہ دیکھا ہو یا جس کو پتہ ہی نہ ہو؟ بھلا عدالت گواہی لے لیتی ہے کسی کی؟ جینا بیکا اللہ اولائے شہیدہ، میرے محبوب جب وقت آئے گا کہ یہ کوئی گواہی دے کہ یہ نبی سچے تھے، اس وقت میں تجھے لاؤں گا اور تو ان سارے نبیوں کا گواہ بنے گا۔ اے کاش کوئی قرآن کو پڑھ لیتا تو کبھی مقام مصطفیٰ پہ انگلی نہ اٹھاتا، کبھی ذکر مصطفیٰ پہ انگلی نہ اٹھاتا، کبھی یہ نہ کہتا۔ وہ بڑی پیاری بات میرے بھائی ڈاکٹر نعیم صاحب نے خود مفتی جمعہ جو مصر کے اپنا ہیڈ مفتی ہیں، دارالافتاء کے جو استاذ ہیں، انہوں نے خود لکھا اور انہوں نے اس کو آپ کو ان کی مفتی صاحب کی زبان سے سنا۔ وہ فرماتے ہیں میلاد کے لیے دلیل کی نہیں دل کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اس ذکر رسول کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، حضور خود دلیل ہیں۔ یہاں صرف دل چاہیے، دل نہیں ہوگا تو وہ ذکر مصطفیٰ نہیں کرے گا، دل ہے تو مصطفیٰ کا ذکر کرے گا، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں۔ تو اتنا بلند ہے حضور کی شان اور ذکر، جو قرآن عظیم جگہ جگہ اس کو مختلف پیرایوں میں بیان کرتا۔ تو حضور علیہ السلام کہ سارے نبی حکمن حضور کے غلام۔ دوسری چیز ہم نے کیا پڑھی؟ سرکار کے ذکر کی عمومیت ہر ایک شے کے لیے۔ تیسرا حضور ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ پھر چوتھی فضیلت قرآن عظیم بیان کرتا ہے، میرے محبوب وقت گزرتا جائے گا، زمانے بیتیں گے، ہر کوئی آئے گا چلا جائے گا،
پھر وقت آئے گا میں ان سب کو اٹھا کے اپنے سامنے لے آؤں گا. حشر کا میدان لگے گا, آدم و ما سواہم تمام کی امتیں جمع ہوں گی, محبوب تیری امت بھی آئے گی. اور یہاں رک کے ایک بات کر جاؤں, حضور نے فرمایا اس دن بھی اللہ مجھے جو شانیں بخشے گا ان میں سے ایک شان یہ ہوگی کہ کل قیامت کی 120 صفحے ہیں. کل قیامت کی 120 صفحے ہیں جس میں آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور میری امت سمیت سب جمع ہوں گے. وہ صف کتنی لمبی ہوگی اللہ ہی جانتا ہے. کل کائنات کی کتنی صفحیں ہوں گی؟ 120. حضور فرماتے ہیں مجھ محمد کی امت کی 80 صفحیں ہوں گی, 40 باقی نبیوں کی. 1.25 لاکھ انبیاء کی امتوں کی کتنی بنیں گی؟ 40. اللہ اس دن مجھے کثرت امت عطا کرے گا, 80 صفحیں میری امت کی ہوں گی اور میں اس دن اللہ کے حضور ناز کروں گا. تو رب کریم فرماتا ہے میرے محبوب جب وہ دن سجے گا اللہ کے عرش کے ساتھ ایک کرسی ہوگی جو خالی ہوگی, تو اللہ کریم فرمائے گا میرے محبوب آپ یہاں جلوہ گر ہوں, اور اعلان کر دیا سائیں یبعثک ربک مقاما محمودا, اے حبیب اس روز ہم آپ کو مقام محمود دیں گے, مقام محمود دیں گے جس روز سب جھک کے کھڑے ہوں گے. محبوب تجھے جلوہ گر کروں گا اپنے ساتھ اور پھر بتاؤں گا فقط اتنا سبب ہے ان اقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. حشر سجایا ہی اس لیے ہے کہ میں آج تمہیں بتا دوں, میں نے کہا تھا لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ لولا کلمہ خلقت الافلاق, میں رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا اگر اسے نہ بھیجنا ہوتا, میں مخلوق نہ بناتا اگر اسے نہ بھیجنا ہوتا. آؤ آج دیکھ لو ساری عزت اسی کی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, سرکار کی آمد مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا, منٹھار کی آمد مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا. آؤ آج مشاہدہ کر لو, آدم آپ بھی آؤ آپ کی امت بھی آئے, نوح آپ بھی آؤ آپ کی امت بھی آئے, عیسیٰ آپ بھی آؤ آپ کی امت بھی آئے, اے امت محمدی تم بھی آؤ اور دیکھو اپنے نبی کی شان. سرکار فرماتے ہیں اس لمحے میں بارگاہ مولا میں اس بڑے مقام کے حصول پر اس وقت بھی اظہار عجز کا سجدہ کروں گا. اللہ, یہ حضور نے بتایا ہے کہ جتنا بڑا بھی مقام ملے شکرانے کی اول ترین شکل سجدہ ہے. میں اللہ کے حضور اس وقت جب اللہ مجھے مقام محمود عطا کریں گے تو میں بارگاہ مولا میں اللہ کی عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا. تو اللہ کریم مجھے عزت عطا کریں گے اور فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ, اے میرے پیارے محمد آج اپنا سر اقدس سجدے سے اٹھا لیجئے, آج اپنا سر اقدس سجدے سے اٹھا لیجئے. سال توتا آپ مانگتے جائیں آپ کی جھولی بھری جائے گی. وشفا تو شفا آپ سفارش فرماتے جائیں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اس مقام پہ جب سب اذهبوا الی غیری کہتے ہوں گے حضور فرماتے ہیں پھر میں کہوں گا انا لہا, آؤ میرے امتی ہو, غمخوار امتی قریب ہوں گے غمخوار آقا کے. حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا میں تمہارے لیے ہوں. سبحان اللہ. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر آپ کتنا سارا مانگیں گے؟ جب اللہ آپ کو مقام رضا پہ فائز کرے گا اور فرمائے گا میرے محبوب ہم تجھے راضی کر کے چھوڑیں گے تو آپ کب تک مانگیں گے؟ حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. میں اس وقت تک اپنے کریم پروردگار سے مانگتا رہوں گا جب تک آخری بالیقین کلمہ گو جنت نہیں چلا جائے. فرق کیا ہوگا؟ کتنے مجھ جیسے جو جہنم پڑے ہوں گے سرکار اپنے دستے پاک سے اٹھا کے جنت لے جائیں گے. فرق یہ ہوگا کہ ان کے گلے میں ایک پٹا ہوگا جس پہ لکھا ہوگا انت اتیکم من النار, تاکہ پتہ چلتا رہے میرے اپنے اعمال سے تو بات نہ بنی, اس غمخوار آقا نے اپنے دستے پاک سے جنت بھیجا ہے. یہ پٹا بتائے گا کہ یہ وہ ہے جسے مصطفیٰ کی نسبت سے جنت ملی.
تو مقام محمود کی وجہ سے بھی حضور سب سے فاضل ہیں، حضور کی سب پر فضیلت ہے کہ یہ مقام اور کسی کے لیے نہیں، حضور محمد مصطفیٰ کے لیے ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی طرح آخری بات کرتے، جتنے انبیاء کرام، جتنے رسول تشریف لائے، کل انبیاء و رسول سمیت اللہ کی مخلوق کا ہر فرد، پتھروں سے لے کر پانیوں تک، فضاؤں سے لے کر عرش تک، ہر کوئی یہ تمنا کرتا رہا اور کرتا ہے، اے اللہ تو راضی ہو جا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہر کوئی مانگتا، ہر ایک یہی کہتا رہا، مولا تیری رضا چاہیے، مولا تیری رضا چاہیے۔ واحد ذات مصطفیٰ ہے جس کے لیے رب اعلان فرما رہا ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب تجھے اتنا دیں گے کہ تو ہم پہ راضی ہو جائے گا۔ کیا کہا اعلیٰ حضرت نے؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ خدا چاہتا ہے، سب اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اللہ اپنے محبوب کی طرف دیکھ رہا ہے، اللہ اپنے محبوب کی طرف دیکھ رہا۔ بڑا جملہ ہے، ہر ایک کی نگاہ رب پر ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رب کی نگاہ ہے۔ دو مقام ہیں بڑے یہ عظیم قرآن عظیم کے۔ جب تحویل قبلہ ہو رہی تھی تو اللہ کریم نے بیت المقدس کی طرف سب کے منہ کروائے ہوئے تھے، اور اللہ فرماتا ہے مجھے اس سے احتیاج نہیں۔ اسی مقام پہ رب فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، میں کوئی سمتوں کا محتاج ہوں؟ مجھے نہیں چاہیے کہ تم کدھر منہ کرو، جدھر بھی منہ کرو ادھر رب ہے، جدھر بھی منہ کرو ادھر رب ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش پر جدھر اس نے چاہا میں نے ادھر بیت اللہ قبلہ پھیر دیا، اسی کو مرکز عبادت بنا دیا۔ کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب جدھر تیری مرضی ہے ادھر چہرہ کر۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ کیسے چاہتا ہے؟ کہ بیت اللہ اللہ کا مرکز عبادت ہے، بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، بندگی خدا کی ہے، مرضی مصطفیٰ کی ہے، بندگی خدا کی ہے، مرضی مصطفیٰ کی ہے۔ کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب جدھر تیری رضا ہو ہم اسی کو قبلہ بناتے ہیں، ہم اسی کو قبلہ بناتے ہیں، ورنہ میں تو کسی سمت کا محتاج کا اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ ویسے تو تم جدھر بھی چہرہ کرو تمہارا رب ادھر ہی ہے۔ یہ جو ایک مرکز پہ تمہیں جمع کیا، یہ مرکز بھی تمہیں مصطفیٰ نے دیا ہے، اس بیت اللہ کو بھی بیت اللہ مصطفیٰ نے بنایا ہے۔ یہ خواہش میرے مصطفیٰ کی تھی، ہم نے اپنے محبوب کی خواہش پہ تمہارا قبلہ بدل دیا۔ اب اگر کوئی، حالانکہ اللہ ہر طرف ہے، اب اگر کوئی اس سمت کے علاوہ سجدہ کرے تو قبول نہیں، اس لیے کہ اس نے حضور کی مرضی کو اپنی مرضی نہیں جانا۔ اس میں حکمت یہی ہے، ورنہ اللہ تو ہر طرف ہے۔ میں مشرق کو منہ کر کے نماز پڑھوں، میں مغرب کو منہ کروں، میں جدھر شمال جنوب کو کر لوں، اللہ تو ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، میں تو وہ نماز دیکھنا چاہتا ہوں جس میں میرے مصطفیٰ کی اتباع ہو۔ سبحان اللہ، بسم اللہ۔ کہا ہم نے وہ جو قبلہ تبدیل کیا تھا وہ کیا ہی اس لیے تھا ممن یتبع الرسول وممن ینقلب علی عقبیہ، کہ تم میں سے کون کون میرے محبوب کے پیچھے جاتا ہے اور کون کون اپنی مرضی کے پیچھے جاتا ہے۔ کہ ہم تو جانچنا ہی یہ چاہتے تھے، امتحان لیا تھا صحابہ کا، اور وہ سارے نماز میں ہی کامیاب ہو گئے، پوچھا بھی نہیں، جدھر حضور پھرے ادھر پھر گئے۔ وہ کیا کسی ہے کہ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے کیا پتا تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔ سبحان اللہ۔ عاشق تو یہ کہتا ہے ہم تو حضور کا نقش پا تلاش کرتے، بندگی بھی حضور کی اتباع کے بغیر نہیں، سجدہ بھی حضور کی اتباع کے بغیر نہیں۔ ممکن ہی نہیں کہ جیسی نماز مصطفیٰ نے پڑھی تو مجھ سے ہٹ کے رب کو سجدہ کرو وہ قبول کر لے، نہیں۔ تو کہا اے میرے محبوب
ہم تیری رضا چاہتے ہیں، تو کائنات سے ممتاز۔ حضور ساری کائنات پہ فضیلت رکھتے ہیں کہ یہ وہ واحد ہستی ہے جس کو اللہ راضی کرنا چاہتا ہے، ہم سب خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک میری گفتگو کو قبول فرمائے۔ یہ تھوڑی جی پلیز کرسی رکھائی تین دن کرسی تو آگے اللہ دا حکم آگے وہ دیکھتا حضور اللہ اکبر، وہ مقام محمود کی بات انہوں نے کہا یہ آپ نے، میں اشارہ کر کے گزر گیا تھا، تو جب وہ مقام محمود حضور کے لیے رکھا جائے گا تو سرکار اس پہ جلوہ گر ہوں گے۔ یہی تو معنی ہے، بتایا نا کہ دکھایا جائے گا یہ ہستی تھی جس کے لیے ہم نے پورا یہ کائنات کا نظام بنایا تھا۔ آج دیکھ لو، اس روز نہ ماننے والے بھی مانیں گے لیکن اس روز کی بات بنے گی نہیں۔ کہا تم منہ پھیرتے رہے، تم نے چاند دو ٹکڑے ہوئے دیکھا پھر بھی اسے نہ مانا، تم نے یہ دیکھا کہ میرا محبوب جدھر اشارہ کرتا ہے ہوائیں ادھر چلتی ہیں، زمانے ادھر چلتے ہیں، جو منہ سے کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اس کے باوجود تم اسے نہ مانے۔ آج دیکھ لو، یہی ہستی تھی جس کی خاطر میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا۔ ایک بڑی پیاری حدیث طیبہ سنا دیتا ہوں۔ سرکار جب خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمانے گئے نا تو خطبہ شریف سے پہلے نبی پاک نے 4 سوال کیے سبحان اللہ صحابہ کرام سے، اور یہ ایمان ہے صحابہ کرام کا۔ دیکھیں آپ کیسا سرکار پہ ان کا توکل و ایمان تھا۔ حضور نے پہلا سوال کیا، فرمایا ایو بلد ھذا، اشارہ کر کے کہا یہ جو سامنے شہر ہے یہ کون سا ہے؟ کیا صحابہ کرام میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ مکہ ہے؟ سب جانتے تھے مکہ ہے۔ صحابہ کرام نے یکجا جواب دیا اللہ و رسولہ عالم، جانتے ہوئے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب نہیں دیا یا رسول اللہ مکہ ہے، سب نے کہا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول۔ حضور نے فرمایا یہ مکہ نہیں ہے، کہا یا رسول اللہ مکہ ہی ہے۔ حضور کی زبان سے مکہ نکلا تو تصدیق کی۔ پھر سرکار نے سوال کی ایو شہر ھذا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ تو کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ ذی الحج میں حج ہوتا ہے؟ سارے وہاں ذی الحج میں پہنچے ہوئے تھے نا۔ حضور نے فرمایا یہ مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے۔ کہا یہ ذی الحج نہیں؟ کہا یا رسول اللہ جیسے آپ فرمائیں۔ پھر سوال کیا ایو یوم ھذا، آج دن کون سا ہے؟ سب جانتے تھے 9 ذی الحجہ ہے، یوم عرفہ ہے۔ کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا حبیب جانتا ہے؟ کہا یوم عرفہ نہیں؟ کہا یا رسول اللہ جیسے آپ فرمائیں۔ بعد میں صحابہ کرام سے کسی نے پوچھا، سوال کیا کہ تم نے پتہ ہوتے ہوئے اس دن جواب کیوں نہیں دیے؟ حضور پہ کیوں بات چھوڑی؟ تو سید عمر فاروق فرماتے ہیں ہم اس لیے خاموش تھے کہ اگر اس دن حضور مکہ کو مدینہ کہتے تو مدینہ ہو جاتا، حضور دن کو رات کہہ دیتے رات ہو جاتی، حضور مہینے کو سال کہہ دیتے سال ہو جاتا، کسی مہینے کو ذی الحج کو محرم کہہ دیں وہی ہو جاتا، کیونکہ جو زبان مصطفیٰ سے نکلتا ہے وہی خدا ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام پتہ ہوتے ہوئے بھی حضور کے سامنے زبان نہیں کھولتے تھے، اور جو لفظ ہوتے تھے جواباً اگر کوئی عرض کرنی بھی ہوتی تو کہ سب سے پہلے یہ کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے باپ اور ہماری مائیں آپ کے قدموں پہ نثار ہو جائیں، یہ عرض کرنا چاہتا، تب جا کے اپنی بات کرتے تھے، پہلے حضور کے قدموں پہ اپنے سب کچھ رکھ دے۔ بس اس پہ بات ختم کرتے ہیں۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا سونا کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، دیکھتا تو کوئی تب نہ جب کسی ماں نے آپ جیسا پیدا کیا ہوتا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ایسے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، یوں لگتا ہے جیسے مرضی آپ کی تھی اور اللہ آپ کو بناتا رہا۔ حضور نے یہ نہیں کہا تو نے کتنی بڑی بات کہہ دی، میری مرضی نہیں، حضور نے فرمایا تیرا منہ سلامت رہے جس سے تو میری تعریف کرتا۔ اور آخر میں بڑا کمال کا اظہار سیدنا حسان ابن ثابت نے کیا، آخر میں یوں عرض کی ہے فَإِنْ عِرْضِي وَوَالِدِي وَوَالِدَتِي، یا رسول اللہ میرے ماں باپ کی عزت اور میری عزت لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ، آپ کی عزت کے لیے ڈھال بن جائیں۔
میرا باپ قربان، میری ماں قربان، میری عزت قربان، یا رسول اللہ بس آپ کی عزت سلامت رہنی چاہیے۔ حضور سب سے ممتاز، حضور سب سے اعلیٰ، کائنات میں حضور کا کوئی ثانی، کوئی مثل و مثیل نہیں۔ رب نے تو سایہ بھی نہیں پیدا کیا کہ وہ مثلیت کا دعویٰ نہ کرے، سایہ بھی پیدا، اتنا لطیف حضور کا وجود بنایا۔ دیکھیں نا یہ چیز ہے نا، یہ دیوار یہ سقیف ہے، سقیف ہونے کی وجہ سے، سالڈ ہونے کی وجہ سے سایہ پیدا کرتی۔ حضور کا وجود سالڈ نہیں تھا، سرکار کا وجود نظر آنے میں وجود تھا، ورنہ اتنا لطیف تھا کہ روشنی اس میں سے گزر جاتی۔ وہ بشر بھی تھے تو ان جیسا بشر کوئی نہیں، وہ نور بھی تھے تو اس جیسا نور مخلوق میں کوئی نہیں۔ خالق کا نور اعلیٰ ہے، خالق نے اپنی تخلیق میں، خلقت میں مصطفیٰ جیسا کسی کو پیدا نہیں کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔